بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے اہم رکن ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ڈاکٹر جواد نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لنڈن سے تجزیہ نگار ہیں. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف جس کو کہتے ہیں کہ نظریاتی پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک خاص وقت میں سیاسی پارٹی آپ اس کو کہہ لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی جمود ہے اور نواز شریف کے جو حمایتی ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ جی شکریہ توقیر. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا تو ایک قیاس آرائی ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کر سکیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے یا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ جب کوئی جماعت حکومت میں آتی ہے تو اس کی حکومت کے آنے کے 1, 2 یا 3 سال کے بعد بعض اوقات لوگوں کی کچھ توقعات ہوتی ہیں اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو مقبولیت میں عام طور پر کمی آتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بہت جلدی ہے. الیکشن کو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا جب سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں, تو میرے پاس بظاہر ایسا پیمانہ تو نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں. یہ بات البتہ ضرور ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے پارلیمنٹ کے اندر اپنے اتحادیوں اور اپوزیشن کے ساتھ بڑا ہی مضبوط قسم کا اتحاد قائم کر رکھا ہے, کم از کم آج کے سیاسی تناؤ کے ماحول میں. تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے, متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے, عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ہے, بلوچ سیاستدان بھی ہیں اور کچھ اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یا نواز شریف کی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے ان کے ساتھ سرگرم ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, لائنز اوپن ہیں, اور سوال اگر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. پروگرام ہمارا جاری ہے, پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد نقوی. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے اتنے دنوں سے ٹی وی پہ ایک ہی چیز آ رہی ہے, کیا یہ ساری چیزیں آئینی حدود سے آگے نکلتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جو آئینی حدود سے تجاوز کر رہی ہو. آئینی حدود سے تجاوز صرف اس وقت ہوگا اگر پاکستان کی سیکیورٹی یا جسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں انہوں نے اگر انٹروین کرنے کا اور آئین کو لپیٹنے کا یا منتخب حکومت کا بوریا بستر گول کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس طرح کے کوئی اس وقت تک تو آثار نظر نہیں آتے. اور جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے, خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کا کہ وزیر اعظم نواز شریف مستعفی ہوں اور الیکشن کمیشن کے اندر ریفارمز آئیں اور جوڈیشری کے اندر ریفارمز آئیں اور ناظرہ اور اس طرح کے جو دوسرے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا غیر جانبدارانہ اور امپارشل رول ادا کریں, تو اس میں تو بظاہر کوئی غیر آئینی بات نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور فوج کی آپ نے بات کی تو فوج کے سائے کس حد تک گہرے نظر آتے ہیں اس سارے سینیریو پر آپ کے؟ جی اگر نواز شریف حکومت نے مزید حماقتیں نہ کی تو فوج کے سائے تو ابھی دور ہیں, بلکہ بہت دور ہیں. اس طرح کے حالات نظر نہیں آتے کہ فوج براہ راست مداخلت کرے گی. جہاں تک بالواسطہ مداخلت کا تعلق ہے تو یہ پاکستان کی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ہے, اس کا آپ برطانیہ یا امریکہ کی جمہوریت سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بالواسطہ طور پر تو فوجی اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مستقل ایک بڑا ہی اہم کردار ہے, اور اگرچہ وہ کردار ہم کو نمایاں طور پر نظر نہیں آتا لیکن بیرون پردہ وہ کردار باہر صورت موجود رہتا ہے. ہمیں اس کردار کے بارے میں تو شاید ہم بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ان کے براہ راست حکومت میں یا سیاست میں مداخلت کے اوپر ہمارے کنسرن ضرور ہوں گے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر نواز شریف حکومت نے
مزید حماقتیں نہ کی. مثال کے طور پر جس طرح کا سانحہ انہوں نے لاہور ماڈل ٹاؤن میں کیا, اگر اس طرح کے سانحات انہوں نے دوبارہ کیے, اور جس طریقے سے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو جس میں الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ شامل ہیں, اگر وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے یوز کرتے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کرے. ایک عمران خان نے جو فارمولہ پیش کیا تھا کہ 1 ماہ کے لیے وزیر اعظم جو ہیں وہ دستبردار ہو جائیں اور اس کے بعد انکوائری ہو, اگر وہ ذمہ دار ٹھہرے تو استعفیٰ دے دیں, یہ کیسا تھا؟ جی, یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جس کی پاکستان تحریک انصاف تائید کرے گی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کی اتحادی جماعتیں اس مطالبے سے اختلاف کریں گی, لیکن یہ مطالبہ بذات خود غیر آئینی نہیں ہے. مطلب عمران خان کو کچھ کنسرنز ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے ہوتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری نہیں ہو سکتی, اور ہمارے پاس ماضی میں اس طرح کی مثالیں وجود رکھتی ہیں. مثال کے طور پر یاد کیجئے کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں نواز شریف کی حلیف عدلیہ اور خاص طور پر ایک چیف جسٹس جو تھے جن کا طالبان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف بڑا واضح جھکاؤ تھا, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک منتخب وزیر اعظم کو 30 سیکنڈ کی علامتی سزا سنا کر ڈسکوالیفائی کر دیا تھا اور استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا تھا. یقیناً میرا حوالہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے. تو جب ایک منتخب وزیر اعظم ایک عدالتی بیوروکریٹک اور جانبدارانہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر استعفیٰ دے سکتا ہے اور جمہوری عمل کو نقصان نہیں پہنچتا, تو یقیناً اگر وزیر اعظم نواز شریف ملک کو اور قوم کو اس بحران سے نجات دلانے کے لیے اگر 1 ماہ یا چند دن یا چند ہفتوں کے لیے رخصت پر چلے جاتے ہیں تو یہ نہ ہی غیر جمہوری ہے اور نہ ہی غیر آئینی. ٹھیک ہے, ایک سوال جو میں نے پہلے آپ سے کرنا چاہا لیکن شمیم نقوی صاحب اس کا جواب دے گئے, تو میں وہی سوال آپ سے دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر تقریباً ساری پارٹیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے اور ہم کسی غیر آئینی اقدام کی اس کی تائید نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ باہر تھوڑا سا دیکھیں تو اتنے لوگ جمع ہیں, 2 پارٹیز دھرنا دیا ہوا ہے, 10-11 دن ہو گئے ہیں, لیکن ان کے مطالبات کو وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے کہ وہ مسئلہ کس طرح حل کیا جائے, اس بارے میں نہیں سوچ رہے. تو ایک جو آپ پارٹیز کا آپس میں گٹھ جوڑ بن گیا ہے, اس کی پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی, اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار تو میں وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا انتہائی غیر سنجیدہ طرز حکومت اس کو قرار دوں گا کہ انہوں نے معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں, ہینڈل ہی نہیں کیا, اور جہاں ہینڈل کرنے کی کوشش کی وہاں بہت برے طریقے سے مس مینیج کیا. آپ کے سامنے لاہور میں ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آپ کے سامنے ہے جہاں پر اس طرح کے تشدد اور گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے رانا ثناء اللہ نے, شہباز شریف نے اس طرح کے تشدد پر پنجاب پولیس کو انسٹرکشن دیں. اور بلکہ اگر ناظرین چاہیں تو پاکستان عوامی تحریک کے فیس بک پیج کے اوپر انہوں نے کل یا پرسوں ایک ویڈیو لگائی ہے, بڑی تفصیلی ویڈیو ہے, جس میں انہوں نے پولیس کی بربریت کو اور درندگی کو ڈاکومنٹ کیا ویڈیو کی شکل میں, اور وہاں پر باقاعدہ ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے سے کہہ رہا ہے ادارہ منہاج القرآن اور نہتے لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کو پتھر سے نہ مارو, ان لوگوں کو گولی سے مارنا ہے. تو یہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں, اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو معلوم ہے کہ جس طرح کی بربریت ان کی انتظامیہ نے نہتے بے گناہ عوامی تحریک کے لوگوں کے ساتھ دکھائی ہے, اس کے ان کے ساتھ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں ان کے لیے نہایت سنگین نتائج نکل سکتے ہیں عدالت کی شکل میں. ہمیں یہ مت نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک جھوٹے کیس کی بنیاد کے اوپر اگر ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا سکتا ہے تو ایک سچے کیس کی بنیاد پر نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کارروائی کبھی بھی ہو سکتی ہے.
تو ان لوگوں نے نہایت ہی غیر سنجیدہ انداز میں معاملات کو نمٹانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے لاہور کو بالکل کنٹینر سے بند کر دیا. ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے عوامی تحریک اور سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے فالوورز کا انہوں نے محاصرہ کیا اور انہوں نے ایک منی غزہ قائم کر دیا کئی دن کے لیے. اب کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، کالر ہیں ایک ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید مجاہد حسن لندن سے کر رہا ہوں. جی سید مجاہد صاحب، میں ریگولر کالر ہوں ہدایت ٹی وی پہ. میں ایک پہلے تو ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں. میں ابھی جوائن کیا، مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کون سی بات چل رہی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ ایک ہدایت میگزین کے جو روح رواں تھے ڈاکٹر وارثی صاحب، وہ کہاں پہ ہیں، اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو ہیں، اشتیاق رضوی صاحب، وہ کہاں پہ ہیں، اور یہ ہدایت میگزین سے ان کو کسی طرح اٹیچ کرانا ضروری ہے تاکہ یہ کس کی جو بہت زیادہ اچھائی تھی وہ اس کو مزید انڈوس کیا جا سکے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان دونوں احباب کو بھی، اگر وہ ناراض بھی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، کسی طرح ان کو دوبارہ اس ہدایت میگزین میں لائیے تاکہ یہ اور زیادہ بہتر انداز میں چل سکے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جی کہ مجھے حاکم بدہن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تحریک بحالی پاکستان شروع کرنے والے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ سکوت کر جائے گا اور یہ ہم ساری مذہبی اور سیاسی جماعتیں مل کے بحالی پاکستان کی تحریک چلانا شروع کر دے گی. حاکم بدہن میرے منہ میں خاک. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری حرکتیں ہیں یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ وہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم اس کو بحال کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی. یہ بہت فکر مندی کی بات ہے، اس پہ توجہ دے میری قوم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھینک یو جی، بہت شکریہ. آپ نے پوچھا ہے کہ ہدایت میگزین کے جو ہوسٹ تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ مصروفیات کی بنا پر یہ پروگرام نہیں کر رہے. تو جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے پروگرام میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے. تو آپ کے لیے یہ تھا. ڈاکٹر صاحب، اس وقت شیعہ علماء کونسل کا وفد گیا ہے، لیاقت بلوچ بھی ان کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں کریں گے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کو منانے کی کوشش کریں گے یا ان کی تائید میں کھڑے ہوں گے؟ جی کوئی اندازہ نہیں مجھے شیعہ علماء کونسل کے کیا خیالات ہیں ان معاملات پہ، اور آج کل کا جو سیاسی کرائسس ہے اس میں ان کا کیا موقف ہے میرے علم میں نہیں ہے. ہم تو یہی عرض کر سکتے ہیں کہ شیعہ علماء کونسل ہو یا مجلس وحدت المسلمین ہو یا باقی جتنی اہل تشیع کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، بہت ہی بہتر ہوتا اگر یہ مل کر یکجہتی کے ساتھ اہل تشیع اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو اور جلدی ہو، لیکن اس کے علاوہ میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا، ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ عمران خان کا سٹانس جو امریکہ کے خلاف بہت زیادہ انہوں نے سخت لینگویج یوز کی. اگر ہم پہلے دیکھیں تو بھٹو صاحب اس طرح کی ان میں حوصلہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح بات کریں. اس کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر نے اس طرح للکارا ہو امریکہ کو. آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ کیا چیز ان میں تھی کہ اتنی کریج سے وہ بولے ہیں؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ تشویش تھی کہ امریکہ اپنا وزن وزیر اعظم نواز شریف کے پلڑے میں ڈال رہا ہے. جہاں تک میں نے امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھی ہے، اس میں براہ راست کوئی وزیر اعظم نواز شریف یا مسلم لیگ نواز کی حمایت میں کوئی واضح بیان نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کسی بھی طرح کے غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا. تو یہ بیان قطع نظر اس کے کہ یہ انڈیا سے آیا ہے یا امریکہ سے آیا ہے یا پاکستان سے آیا ہے
یا کسی اور ملک سے آیا ہے، یہ بیان بذات خود تو غلط نہیں ہے. اور میرا خیال یہ ہے، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اب تک عمران خان کی جماعت نے بھی اب تک کسی غیر آئینی اقدام کا مطالبہ نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوں جن میں سمجھنے میں اور بتانے میں اور رسپونڈ کرنے کے اندر کوئی گیپ آ گیا ہو. اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی اس کی وضاحت سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. چلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں علامہ طاہر القادری کے حوالے سے. ان کا دھرنا بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. مطالبہ ان کا بھی یہی ہے کہ وزیر اعظم پہلے مستعفی ہوں. ایک FIR جس کو تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں وہ نہیں درج ہو سکی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی. اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ عدالت کا بھی حکم آ گیا ہے کہ یہ FIR درج ہونی چاہیے لیکن پھر بھی درج نہیں ہو رہی؟ جی دیکھیے، واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں ہمارے پاس ایک بہت ہی مستحکم اور بہت ہی مرکزیت پہ اور اپنی شخصی مرکزیت پہ یقین رکھنے والے منتظم وزیر اعلیٰ جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں وہ موجود ہیں، شہباز شریف صاحب. اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ پنجاب میں کسی بھی جگہ پر کوئی معمولی یا زیادہ بڑا واقعہ انتظامیہ کی طرف سے ہو جائے اور اس میں شہباز شریف صاحب کی مرضی یا ایما یا منشا شامل نہ ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر طاہر القادری کے فالوورز پر پولیس ایکشن کا حکم دیا. یہ براہ راست بھی ہو سکتا ہے، یا ان کے جو قریبی عمائدین تھے جن میں ڈاکٹر توقیر شاہ شامل ہیں، رانا ثناء اللہ جن کے کل عدم تکفیری دیوبندی تنظیموں کے ساتھ گہرے روابط ہیں وہ شامل ہیں. ہو سکتا ہے ان کو استعمال کیا گیا ہو اور ان لوگوں کے خاص طور پر رانا ثناء اللہ کے سنی صوفی اور بریلوی حضرات کے خلاف بہت ہی زیادہ مسلکی فرقہ وارانہ تعصب پر مبنی خیالات ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی پاکستان عوامی تحریک اور ادارہ منہاج القرآن، ان کا تعلق پاکستان کے اکثریتی اہل سنت سنی صوفی بریلوی مسلک سے ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کو پنجاب حکومت اور شہباز شریف اور نواز شریف صاحبان چھپانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کالر ہیں ایک ڈاکٹر صاحب، کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں؟ میں خرم بات کر رہا ہوں ڈبلن آئرلینڈ سے. جی سر. السلام علیکم. جی بولیے، آپ لائیو ہیں، بات کیجیے. ایکچولی آپ کا نمبر ابھی آتا ہے اسکرین پہ. جسٹ وانٹ ٹو سے کہ پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جی 3 ریزنس. فرسٹ آف آل عدلیہ، کوئی حق نہیں بنتا عدلیہ کا کسی احتجاجی مظاہرے کو اس طریقے سے کنڈیم کرنے لا کے سپریم کورٹ میں ان کو سمن جاری کرنے کا. اس سائڈ پہ عدلیہ مطلب آزاد عدلیہ ہے، اس کے لیے لوگ چڑھائی یہ لوگ ہیں. اور اس وقت پاکستان میں ڈیفینیٹلی ایک بالکل کلیئر لائن کھینچتی جا رہی ہے which way you want to go, right side or left side. If you are right, stay on the right side. اور جتنی بھی ہے, I don't say کہ عمران طاہر القادری ہے, اس وقت عوام ہے سڑکوں پہ. شرم آنی چاہیے حکومت کو, کرنا چاہیے حکومت کے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اس بات کو سوچے کہ عوام سڑکوں پہ کیوں ہے, کس لیے ہے, کس کے لیے ہے. اور سو کال جو اب اس وقت حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ برگر فیملیز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, کیا پرابلم ہے ان برگر فیملیز کو؟ اپنے لیے لڑ رہے ہوں, ہے ان کے پاس کوئی چیز کسی چیز کی کمی؟ دنیا کی ہر افائش کو لے سکتے ہیں, کس کے لیے کھڑے ہیں. باقی کی جو قوم ہے ان کو سوچنا چاہیے یہ بات کہ وہ لوگ کس کے لیے کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں, ایک عام آدمی کھڑے ہیں. اور اس وقت کلیئر لائن ہے پاکستان میں, which way you want to go. I would say and I would each and everybody in Pakistan come out. Thank you. This is the time. یہ ایک ٹائم ہے پاکستان کو شائن کرنے کا. اگر یہ ٹائم چلا گیا زندگی میں کبھی موقع نہیں آئے گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آئرلینڈ سے ہمارے ساتھ تھے خرم صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ ہمارے کالر تھے, انہوں نے ایک بات عدلیہ کے حوالے سے کی, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. میں یہ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ میں خاور بات کر رہا ہوں اسلاؤ سے. جی خاور صاحب. میں یہی کہنا چاہ رہا, سنی میں نے کافی باتیں, لیکن
میرے خیال ہے ایز پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے. کافی سال بیت گئے ہیں یہی سنتے ہوئے کہ جمہوریت ہوگی، اچھی ہے، ہمارے حکمران اچھے ہوں گے، کافی دعوے کیے، لیکن اصل میں تو یہی ہے کہ کچھ نہ ہوا. ابھی 2 فرد ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں عوام کے لیے، عوام بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو فی الحال جو حکمران ہیں وہ تو اپنی کرسیوں کے پیچھے اکڑے ہوئے ہیں، اور یہ تو دیکھے ہوئے ہیں کہ کتنی مرتبہ یہ لوگ انہوں نے اپنی کرسیاں سنبھالی ہیں. ٹھیک ہے. اور کون سی نیتیں تھیں. لیکن عوام کو سب سے پہلے یہ جو ہے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس طرح کا پاکستان چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح کا پاکستان چاہیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ہر کام کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ کام جو ہے وہ کل آئیے، پرسوں آئیے، ترسوں آئیے، اس طرح کے کام. کرپشن کی بھی بات ہوتی ہے. بالکل بالکل. یا ہمیں اس طرح کا پاکستان چاہیے جس میں کچھ عرصے کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن وہ جو ایک نظام ہے صاف ہوگا، سیدھا ہوگا. اور یہ بھی دیکھیں کہ باہر کیوں لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے پاکستان میں، لیکن ہر چیز ہے وہاں پہ الحمدللہ، خوشحالی ہے، سب کچھ ہے، ایک طور طریقہ بھی ہے. لیکن ہمارے اپنے کام جو ہیں پہلے تو ہم اپنے آپ سے شروع کریں. ہم خود خراب ہیں، اس لیے نظام خراب ہے. نظام تو بالکل وہ ہے وہاں پہ موجود، لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، لوگوں تک کیسے لانا ہے، اور لوگوں کے حقوق کیسے دینے ہیں، یہ تو سب سے بڑی جو مسئلہ یہ ہے. صحیح. حالانکہ نظام تو ہے. تھینک یو. تو بس یہی سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور اب جو تجزیہ نگار ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں باتیں، ان کا تو کام یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ سیدھا رستہ اپنانے کے لیے بڑے جو ہیں وہ کرواٹ کا رستہ لینا پڑتا ہے. اور یہ ہمیں جو ہے نا زیادہ تر ہمارے لوگ اس طرح کے ہیں جو کوئک ونز چاہتے ہیں، اور یہ کام بڑا مشکل ہے. انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں قادری صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، کہ یہ انشاءاللہ کامیاب ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے باتیں سنی ہوں گی. لوگ یہاں بھی بہت پریشان ہیں اپنے وطن کے لیے اور چاہتے ہیں کہ کوئی حل نکلے. آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے خیالات سنتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی، لوگ بالکل اپنے دیش کی ان کو یاد ستاتی ہے، اپنے وطن کے بارے میں وہ تشویش میں مبتلا بھی رہتے ہیں، اور یقیناً ان تمام لوگوں کے ہماری طرح رشتہ دار بھی موجود ہیں پاکستان میں، ان کی نیوکلیئر یا ایکسٹینڈیڈ فیملیز بھی ہیں، اور ان کا اپنے وطن سے، اپنے شہر سے اور اپنے گاؤں سے بہت ہی جذباتی تعلق ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ یہ کنسرن جو ہے انفارم کنسرن ہو، کہ یہ کنسرن معلومات کے اوپر مبنی کنسرن ہو، اور اس کے ساتھ کوشش کی جائے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، ہم اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو، پاکستانیوں کی حالت کو اور ان کے حالات کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ریفارم کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک جو پچھلے 2 کالرز نے پاکستان کے معاملات کی بات کی، تو پاکستان کے 2 مین ایشوز ہیں جو پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستانی معاشرے کو درپیش ہے پچھلے 30، 40 یا 60، 65 سالوں سے. ان 2 ایشوز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک ایشو ہے گورننس، کہ جس میں آ جاتا ہے ایشو آف کمپیٹنس اینڈ کرپشن، اور دوسرا ایشو ہے پاکستان کی سوسائٹی اور انسٹیٹیوشنز کی ریڈیکلائزیشن، کہ پاکستان میں خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور سے ایک تکفیری ایڈیالوجی، ایک ایکسٹریمسٹ پیوریٹینیکل ایڈیالوجی آ گئی ہے، جس نے بدقسمتی سے پاکستان کی اکثریتی پاپولیشن کو ریڈیکلائز کر دیا ہے. اکثریت کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے معاشرے کی اکثریت ریڈیکلائز ہو گئی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس اکثریت کا ایک
عنصر ایک ایسا عنصر کہ جو اس وقت بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے, بہت ڈومیننٹ پریشر گروپ ہے میڈیا میں, ہماری جوڈیشری میں, ہمارے انسٹیٹیوشنز میں, ہمارے ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز کے اندر, کہ بہت ہی زیادہ وہ تکفیری ہے, بہت انٹالرنٹ ہے, اور ہم لوگ اب فرقے کی بنیاد کے اوپر, مذہب کی بنیاد کے اوپر, سیاسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر اب ہمارا ٹالرنس کا لیول, برداشت کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے مذہب کو, ایک دوسرے سیاسی خیالات کو, ایک دوسرے کے عقائد کو محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ سمجھنا اور مل جل کے رہنا, اس کو سیکھ لیں. یہ ایک ایسی روایت تھی جو پاکستان میں اور اس سے پہلے انڈیا میں, یونائٹڈ انڈیا میں ہمارے معاشرے کا حصہ تھی, لیکن بدقسمتی سے جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک سعودی انفلوئنس کی وجہ سے, تکفیری انفلوئنس کی وجہ سے یہ روایت کمزور پڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. ابھی ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.